الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں آپ پر، اللہ تبارک تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر۔ الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس دعا کے صدقے میں جو ہم نے رمضان سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کی، پوری امت نے کی، ہم نے اللہ سے مانگا اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، ہمیں رمضان کو دکھا دیجئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی بے پناہ رحمتوں سے ہم لوگوں کی سانسیں بڑھا دیں، ہم لوگوں کو زندگی میں موقع عطا فرمایا کہ جاؤ اس رمضان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، کہ جاؤ جا کر کے اپنے رب کو سمجھو، اپنے رب کو جانو، کہ سمجھو کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ جبار بھی ہے، اور اس سے مانگو اور اس سے گڑ گڑاؤ۔ اور الحمدللہ رب العالمین ہم لوگوں نے اس پورے مہینے کے روزے رکھے، پوری امت نے پوری دنیا میں ہر جگہ جہاں جہاں آسانیاں تھی وہاں بھی، جہاں گرمی تھی وہاں بھی، جہاں سردی تھی وہاں بھی، جہاں بم داغے جا رہے تھے وہاں بھی، گولیوں کے بوچھار میں بھی، جیلوں کے اندر بھی اور جیلوں کے باہر بھی، ہر مسلمان نے اپنی استطاعت بھر پورے رمضان کے روزے کو رکھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہم سب لوگوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے آگے جھک کر کے، رو کر کے اللہ سے مغفرت کی دعا کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگا۔ ہم نے خوب نمازیں پڑھی، ہم لوگوں نے تراویح پڑھی، ہم لوگوں نے رات میں آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے تہجد پڑھی، اور پھر فجر کی نماز بھی ادا کی۔ ہم لوگوں نے اس مہینے میں قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑا۔ اکثر مہینے میں جب ہم قرآن کو نہیں چھو رہے ہوتے، نہیں پڑھ رہے ہوتے، ان لوگوں نے بھی قرآن کو پڑھا، ان لوگوں نے بھی قرآن کو سنا، اور انشاءاللہ ہم سب لوگوں نے یہ عہد کیا کہ یا اللہ اس رمضان میں ہم نے جو سنا، ہم کو اس کے آگے سننے کی، سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور انشاءاللہ اگر وہ دعا دل سے نکلی ہے تو ضرور قبول ہوگی۔ آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک اسی طریقے سے جب رمضان کا آخری حصہ آیا تو کچھ لوگوں نے تو شروع کے حصے سے ہی، پہلے دن سے ہی اعتکاف میں رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی پورے مہینے کا اعتکاف بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، کچھ لوگوں نے نفل کا اعتکاف کیا۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کے اس جذبے کو کہ دنیا سے کٹ کے اللہ کی یاد میں مشغول ہو جائیں، اللہ کے کلام کے ساتھ معاملہ کریں، اس کو پڑھیں، پڑھائیں، سمجھیں، اور جو لوگ مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہیں ان سے بھی بات چیت کریں، سمجھیں کہ وہ بھائی کہاں کا ہے، اس کا کیا دکھ ہے، اس کا کیا درد ہے،
اس کے رشتہ دار کون کون ہیں، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی پوری کوشش کی، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کے، سمجھ کر کے، اس کا خیال رکھتے ہوئے کہ ہماری کسی حرکت سے کسی مومن کا، کسی روزے دار کا دل نہ دکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا، اس رحمتوں کے مہینے کو بنایا، الحمدللہ رب العالمین۔ آج جب ہم لوگ خوشی منانے نکلے ہیں، مسلمانوں کی اصلاً دو خوشی ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ آج ہم لوگ بہت بڑی خوشی منانے آئے ہیں، ہم نے 30 دن کے روزے مکمل کر لیے ہیں، ہم نے اس پورے مہینے میں اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو تمام قسم کی گندگی سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں سے قبول فرمائے۔ لیکن آج جب ہم خوشی منانے نکلے ہیں تو ہمیں احساس بھی ہے کہ یہ وقت انسانیت پر اور خاص کر کے مسلمانوں پہ بڑا سخت گزرا ہے اور گزر رہا ہے۔ میں چند اعداد و شمار تیار کر کے لایا ہوں آپ کو بتانے کے لیے۔ حقیقت تو یہ ہے اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے سامنے تصویر پیش کی جائے کہ انسانیت کس طرح دکھی ہے، کس طرح پریشان ہے، لیکن وہ آج کی مناسبت سے مناسب نہیں معلوم ہوا کہ اس تصویر کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ لیکن یہ بھی بالکل غیر مناسب تھا کہ اپنے دکھوں کو، اپنی تکلیفوں کو جب ایک طرف امت سسک رہی ہے تو دوسرے طرف کے مسلمان صرف خوشی مناتے رہیں اور اس پر کوئی غور و فکر نہ کریں۔ تو یہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ چند چیزیں، چند جھلکیاں آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں ہم لوگ اپنی فکر میں قید ہو گئے اور کھو گئے کہ مسلمان کو مسلمان کے بارے میں سوچنا ہے۔ اصل تو مسلمان کو دنیا کے بارے میں سوچنا ہے، راحتیں پیدا کرنی ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہیں ہر قسم کی، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے وہ رہنے سہنے کے معاملات میں ہو، چاہے وہ روڈ بنانا ہو، پانی پہنچانا ہو، اس تمام کام کا اصل ذمہ دار تو مسلمان ہے۔ یوکرین میں اگر جنگ ہو رہی ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت وہاں کوئی اور لوگ کا قتل ہو رہا ہے اس لیے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقیناً نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمیں اس جنگ کو روکنا ہے۔ لیکن اعداد و شمار جب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں، اس تکلیف کو سمجھیں، جب ایک ماں اپنے 4 سال کے مردہ بچے کو ملبے سے باہر نکال رہی ہوتی ہے تو اس کے دل میں کیسی آہ، کیسی تکلیف ہوتی ہوگی۔ جب ایک بیٹا اپنے باپ کے جسم کو نہیں، جسم کے حصے کو نکال رہا ہے ملبے کے نیچے سے تو اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ آپ کی بہن جو کھڑی ہے زخمی ہے اور اس کے خاندان کا ہر ایک فرد اس کے سامنے ختم ہو چکا ہے۔ ایک شخص جس کے گھر کے 150 افراد مار دیے گئے، اس شخص کے بارے میں سوچیے اس کی زندگی میں بچا کیا۔ 150 افراد اس گھر کے مار دیے گئے۔ اس دکھ، اس تکلیف کو محسوس کیجئے۔ آپ واپس گھر جائیں ابھی اور خدا نخواستہ آپ کے گھر کی جگہ پہ ملبہ پڑا ہو، وہ دروازہ جو آپ کھول کر کے اندر جاتے، وہ ٹھنڈا پانی جو آپ پیتے، بچوں کی ہنسی میں جو راحت محسوس کرتے، اپنی اہلیہ سے جو خوش ہو کر کے آپ بات کرتے، وہ سب ختم۔ آپ کے پاس جانے کو گھر نہیں ہے، آپ کیسا محسوس کریں گے؟ اس درد کو محسوس کیجئے ان اعداد و شمار میں۔ یمن میں تقریباً 9 سال سے جنگ چل رہی ہے، 3 لاکھ انسان جنگ کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں، تقریباً 35 لاکھ در بدر ہیں، گھر ختم کر دیے گئے ان کے، 22 لاکھ بچے بھوک مری کا شکار ہیں۔ سوڈان میں 1 نہیں 2 نہیں 1 کروڑ لوگ در بدر ہیں۔
1 کروڑ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے واپس جانے کو، وہ گھر کی عافیت، وہ سکون جو ملتا ہے گھر سے، وہ نہیں ہے ان کے پاس۔ سیریا میں 72 لاکھ لوگ در بدر ہیں۔ غزہ میں تو یعنی ایسی حالت ہے کہ اس کو بتایا بھی نہیں جا سکتا۔ 23 لاکھ کی آبادی میں، جو کہ ایک جیل ہے، اس میں 32,500 لوگ مارے جا چکے ہیں، جس میں اکثر بچے اور عورتیں ہیں، اور 72,000 لوگ زخمی ہیں، اور 23 لاکھ کی آبادی میں 17 لاکھ در بدر ہیں۔ چین میں 10 لاکھ لوگ تربیتی کانسنٹریشن کیمپ میں ہیں، جہاں انہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان کیسے نہیں رہیں۔ یوغر ایک جگہ ہے چائنا میں، جہاں اگر آپ نے روزہ رکھا اور کسی پولیس والے کو شک ہو گیا، یا حکومت کے چائنیز حکومت کے کسی شخص کو شک ہو گیا، تو وہ جا کر کے آپ کو کھانے کی چیز دے گا، اور آپ نہ نہیں بول سکتے۔ اگر نہ بولیں گے تو کانسنٹریشن کیمپ میں ڈالا جائے گا۔ 10 لاکھ آپ کے بھائی اور آپ کی بہن کانسنٹریشن کیمپ میں ہیں، اور بہنوں کو اجتماعی سزا دی جاتی ہے، جس کے بارے میں تفصیل نہیں بیان کرنا چاہتا۔ خود ہمارے ملک میں میوات میں، جس کا نیا نام نوح ہے، اس میں اسرائیلی پلے بک کو فالو کرتے ہوئے حکومت نے 1208 گھر گرا دیے، 1208 گھر، جس کو ہائی کورٹ کے جج نے کہا کہ کیا تم جینوسائیڈ کر رہے تھے؟ کسی اور ملک کے نہیں، ہریانہ کے کورٹ نے کہا کہ کیا تم جینوسائیڈ کر رہے تھے؟ ہمارے ملک میں وہ جگہیں جنہوں نے اس ملک کو آزادی دلانے میں بے پناہ اہم کردار ادا کیا، وہ علماء جو مدارس سے پڑھ کر کے نکلے، جنہوں نے اس ملک کو آزاد کرانے میں یہاں سے وہاں تک قربانیاں دیں، زندگی کی قربانیاں دیں، ان مدارس کو ایک لمحے میں آسام میں بند کر دیا گیا۔ ان مدارس کو اتر پردیش میں ایک کورٹ کا حکم آ گیا، بند ہو گیا، اور باقی جگہ بھی آ ہی جائے گا۔ یہ وہ مدارس ہیں جو سرکار سے ملحق ہو گئے، جنہوں نے سرکار کے ایڈ کو لینا قبول کیا۔ آپ کو خوب یاد ہوگا امیر شریعت رابع رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس بات کے سخت مخالف تھے کہ مدارس حکومت کے پیسے سے چلیں۔ وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جس دن حکومت کا اثر مدارس میں آ گیا، مدارس ختم ہو جائیں گے، اور ہو گئے۔ صرف یہ کہ وہ 30 سال 40 سال دور دیکھ پا رہے تھے اور ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے تھے، ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ لیکن آپ کے مدارس جو آپ کے پیسے سے چلتے ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتے، انہیں ختم نہیں ہونے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ضرورت ہے، مدارس آپ کے ہیں، ہاں 1000 خرابیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ہر ایک مدرسہ کسی بھی ضلع اسکول سے اس کی تعلیم زیادہ اچھی ہے۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے، آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ مدارس کبھی بند نہیں ہو سکتے اگر آپ اس کے مخالف نہ ہو جائیں، اگر آپ اسی زبان میں نہ بولنے لگ جائیں جو زبان مدارس کے دشمنوں کی ہے۔ اگر آپ کا رابطہ مدارس سے رہے گا تو مدارس بند نہیں ہوں گے، اگر آپ کے بچے مدارس میں جائیں گے تو مدارس بند نہیں ہوں گے۔ اگر کمی ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہم جیسے لوگوں کے دامن کو پکڑ کر کے، ان کے گریبان کو پکڑ کر کے کہیں کہ اس مدرسے کو ٹھیک کرو، اور ہم لوگ مجبور ہوں گے ٹھیک کرنے کے لیے، اور کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ کے بچے مدارس میں جانے چاہیے۔ جب آپ کے بچے مدارس میں جائیں گے اور جب آپ کے پیسے سے مدارس چلیں گے، اور زکوٰۃ نہیں، ہم لوگ کو زکوٰۃ کی عادت لگی ہوئی ہے، آپ کے عطیات سے چلیں گے، آپ کے گفٹ سے چلیں گے، آپ کے کنٹریبیوشن سے چلیں گے، تب بات بنے گی۔ اس کو اپنے دل میں جگہ دیجئے، خوب یاد رکھیے۔ پورے دنیا کے حالات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے کھانا پروسا جا رہا ہو۔
تو صحابہ نے ان سے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم لوگ اتنے کم ہوں گے؟ میں کہا نہیں، تم بہت ہو گے، لیکن تمہارا وزن ختم ہو چکا ہوگا۔ جو لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ فرمایا، وہ فرمایا مہابہ۔ اس کو بہت سے لوگوں نے خوف سے تعبیر کیا کہ تمہارا خوف ان کے دلوں سے ختم ہو چکا ہوگا۔ اصل میں مہابہ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں۔ اس کا ایک مطلب عظمت بھی ہے، تمہاری عظمت دلوں سے چلی جائے گی۔ کیوں عظمت چلی جائے گی؟ ہمارے کردار کی وجہ سے۔ ہم لوگ آج جس اسلام کو جی رہے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آج آ جائیں تو کیا وہ ہم لوگوں کو پہچان کر کے کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ کیا ہم لوگ صادق اور امین دکھتے ہیں؟ کیا ہم لوگ امانت دار ہیں؟ کیا ہم لوگ نشے سے دور ہیں؟ کیا ہم لوگ ذات اور پاک سے دور ہیں؟ وہ چیز جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے تلے رون دیا، تمام معصبیت کو رون دیا، تمام بھید بھاؤ کو رون دیا، ہم لوگ سب بھید بھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کوئی اس ذات کا، کوئی اس ذات کا، کوئی اوپر کوئی نیچے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ جو چیز ہے، یہ جو عظمت ہے، یہ جو قدر ہے، یہ جو خوف ہے، کیا یہ ختم ہو گیا؟ کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے؟ خوب یاد کیجئے، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں، کیا ایسا نہیں ہوا کہ ان کو کوئلے پر لٹا دیا گیا، جلتے کوئلے پر، اور ان کے ساتھ بڑے بڑے گڈھے ان کے جسم میں بن گئے کیونکہ تھوڑے موٹے آدمی تھے؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم لوگوں کے لیے دعا کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی سے فرمایا کہ تم وہ لوگ ہو جو جلدی میں ہو۔ پوری حدیث میں بیان نہیں کر رہا ہوں وقت کی وجہ سے۔ مسلمانوں کو اس دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے، یہ حکم ہے اللہ کا۔ مسلمانوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں اچھائی لائیں، اطمینان لائیں، اور آج کی دنیا میں جہاں تمام فکر، تمام عزم ختم ہو چکے ہیں، کام نہیں کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار بمباری ہو رہی ہے اور تمام لوگ صرف مارکیٹ میں سامان بیچنے اور بچوانے کے لیے بمباری نہیں روک پا رہے ہیں۔ تمام پوری دنیا کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بمباری روکو، لوگ یہ کہہ رہے ہیں روکو، حکومت نہیں روک رہی ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی یہودی حضرات یہ کہہ رہے ہیں روکو، لیکن حکومت نہیں روک پا رہی ہے کیونکہ اس کو سامان بیچنا ہے۔ اس جگہ سے باہر نکالنے کی جو جگہ ہے وہ ہے اسلام۔ ہم سب لوگوں کو، عباد اللہ غور سے سنیے، ہم سب لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اپنے دلوں میں جھانکیں، ہم لوگ اسلام کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ کیسی بات ہے، ہم سب لوگ تو نماز پڑھنے آئے ہیں، پھر میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر جائیے گا، غور سے سوچیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں، دل کو کھولیے، اسلام کو جگہ دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو جگہ دیجیے، اللہ سے ایسی شدید محبت کیجیے جیسے کہ اس سے محبت کرنے کا حق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی شدید محبت کیجیے جیسے کہ آپ اپنے اولاد سے نہیں کرتے، جیسے کہ آپ اپنے والدین سے نہیں کرتے، جیسے کہ آپ اس دنیا میں تمام چیزوں کے اوپر ایسی محبت کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا قرآن کریم میں کہ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد الرسول اللہ یعنی میری اتباع کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے، اگر میری بات مانو گے، میری پیروی کرو گے، یہ جو کتاب میں لے کر آیا ہوں اس کتاب پر عمل کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہم لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اللہ کو جانیں، اللہ کو پہچانیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، ان کو جانیں، ان کو پہچانیں، اللہ کی کتاب کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو پہچانیں، اس کو جانیں، اس پہ تدبر کریں، اور پھر اس علم کو دوسروں تک پہنچائیے، اس علم کو تمام لوگوں تک پہنچائیے تاکہ پوری دنیا میں امن، سکون، شانتی آ سکے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام لوگوں
के रोज़ों को कबूल फरमाए, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमाए, हमारे तक़वा को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें हिदायत में रखे, अल्लाह तबारक तआला हमें सिरात मुस्तक़ीम पर चलाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन तय्यबन कसीरन मुबारकन फीह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुअमिनीन वल्मुअमिनात, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिलमुस्लिमीन वल्मुस्लिमात, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल्मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा उन्सुरिल इस्लाम वल्मुस्लिमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद सईद, ईद मुबारक, कुल्लु आम व अंतुम बिखैर। आप तमाम हज़रात को ईद बहुत बहुत मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।